ہم جتنے ہی معاشرے کے لوگ پڑھے لکھے یا کہ جس بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب اس میں ایکولی قصوروار ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ 20 سپٹمبر کو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک مرڈر ہوا تھا بچے کا، جس میں یہ بتایا گیا تھا انیشلی کہ بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے بعد اس کا گلا کاٹا گیا۔ گلا کاٹنے کے بعد اس کے جسم پہ متعدد وار کیے گئے اور اس کے علاوہ اس میں پھر اس کی باڈی کو جلایا گیا۔ اس پہ پھر ہم نے یہ بچہ ہزارہ ٹاؤن سے تعلق رکھتا تھا، اس بچے کا نام ارمان علی تھا، جس کی عمر کوئی 6-7 سالہ بچہ تھا۔ میڈیکل ہم نے اس کا کر لیا، اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ سارے کرائم سین یونٹ کو موو کرا کے ساری ہم نے ایویڈنسز کلیکٹ کیے۔ سر دست ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کیونکہ وہاں موقع سے نہ کوئی چیز ملی تھی، نہ وہ فیملی کے ساتھ کوئی کسی کی دشمنی تھی، نہ کوئی مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کوئی لنک یا کلو ڈھونڈیں۔ اس ایریے میں آپ کو پتہ ہے کرانی روڈ کے سائڈ پہ ہمارے پاس لمیٹڈ CCTV فوٹیجز تھے، اور ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم جیو فینسنگ میں جا کے کوئی ہفتہ مہینہ یا 20 دن ویٹ کر کے جیو فینسنگ کی رپورٹس آنے پہ کارروائی شروع کریں۔ تو میں نے DIG صاحب کی ڈائریکشن پہ ایک اسپیشل ٹیم ہم نے بنایا تھا، اس پہ ستار صاحب کی سربراہی میں، اور میرے باقی ہومیسائڈ ونگ تھا اور باقی بھی یونٹس تھے، انالیسز ونگ کے لڑکے تھے۔ تو ان لوگوں نے دن رات کام کر کے جو علاقے میں جتنے بھی CCTV فوٹیجز تھے، مطلب نہ صرف دکانوں کے یا گلیوں کے یا جو پرائیویٹ لگے ہوئے تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اسپیشلی FC کے، وہاں پہ کیمرے کچھ 1-2 لگے ہوئے تھے، ان کی مدد سے ہم نے کچھ CCTV فوٹیجز نکالے۔ پھر کچھ کلو ہمیں مل گئے، اس کلو کو لے کے آگے چلتے گئے، تقریباً کوئی 100 کے قریب، کم و بیش ہوں گے، ان نمبرز پہ ہم نے کام کیا، CDR نکالے، ویریسز نکالے۔ اب چونکہ ہمیں ایک کلو مل گیا تھا کہ اس بچے کو کسی ینگ بچے نے اٹھایا تھا، جس کی عمر بعمری تقریباً کوئی 14 سے 20 سال تک عمر تھا، اس کے ساتھ تھا اس ٹائم پہ۔ تو ہم نے کوشش کی کہ اس ایریے میں اس ٹائم پہ جتنے بچے ہیں جو اچھے کریکٹر کے نہیں ہیں یا وہاں پہ بدماش ٹائپ ہیں یا گھومنے آوارہ گرد ہیں، ہم نے بہت سارے لڑکے اٹھائے، شامل تفتیش کیے۔ کچھ لڑکوں کے وہاں پہ جا کے ادھر ہی بچے جہاں کھیلتے ہیں وہاں ان سے باتیں کی، اور میرے لیڈی کانسٹیبلز بھی ان گھروں تک گئے، وہاں پہ چیک ان کر لیا۔ مطلب کوشش کر کے ہفتے کا ٹائم ہمیں لگا۔ پھر ہمیں تھوڑی انفارمیشن مل گئی تھی کہ جی یہ لڑکا اس قد کا، اس جسامت کا تھا، اس کو جانتا کوئی نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں کی طرف سے تھوڑی بہت انفارمیشن مل گئی تھی کہ وہاں کسی نے دیکھا تھا۔ پھر اس میں ہم نے 12-14 بچے شامل تفتیش کیے۔ تو مین وائل جو ہمارے پاس ایک لڑکا تھا 15 سالہ مشتاق حسین، عرف اس کا نک نیم مہدی تھا، جو کہ محمد عارف کے فرزند ہیں ہزارہ ٹاؤن کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو لے گیا تھا، اس نے مرڈر کیا تھا۔ جب ہم نے بچے سے پوچھا شامل تفتیش کر کے، انیشیلی ہمیں یہ یقین نہیں ہوا کہ دشمنی بھی نہیں ہے، جس کو قتل کیا ہے اس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس پہ ہم نے کام کیا، میری ٹیم نے، اور لیٹ نائٹ تک میں خود بیٹا ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ پھر یہ چیز سامنے آئی کہ ابھی تک تو چیزیں 100% کلیئر نہیں ہیں، اس کو 100% کلیئر کرنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ جو سر دست ہمارے پاس اس کی موبائل کا جب ہم نے چیک کیا، فورینزک کیا، جو ہمارے پاس جتنے ریسورسز تھے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی یہ کوئی 3-4 سال پہلے اس بچے کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ انسیڈنٹ اس نے اپنے جہاں پہ وہ کام کر رہا تھا، اگین میں کہتا ہوں وہ ایک ہم کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے، وہ بچہ مزدوری کر رہا تھا کہیں پہ۔ وہاں پہ جب انسیڈنٹ اس کے ساتھ پیش آیا تو اس نے آنر کو بتایا، آنر نے بھی کوئی اس پہ پیش رفتی نہیں کی۔ پھر اس نے جا کے اپنے والد کو بتایا۔ ایز فار دی کڈ کہتا ہے کہ جی میرے والد نے کچھ نہیں کیا، الٹا مجھے بلیم کرتے رہے۔ تو وہ بچہ اس چیز کو دماغ میں بٹا کے آئسولیشن میں چلا گیا۔ آئسولیشن میں جا کے اس نے اپنے موبائل کے ساتھ جڑ گیا، تو اس نے موبائل میں آئے روز نئے نئے ویڈیوز دیکھتا رہا۔ تو ون فائن ایوننگ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک سائٹ ملا کہ کلر وومین، میں وہاں پہ اس سیریز کو دیکھتا رہا۔ کلر وومین کے علاوہ ہم نے اس کی موبائل بہت سارے نازیبہ سائٹس تھے جن کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ ادر دین دس ایک سیریز وہ دیکھ رہا تھا، یور فیوریٹ فیٹشز، اور اس طرح کی کوئی گلوڈ وومین کلر، گلوڈ سیکسی ویلنس، اس طرح کی سائٹیں وہ دیکھتا رہا، اور وہ چیزیں اس کے ذہن پہ چلتی گئیں۔
اور بیک گراؤنڈ میں یہ کچھ عرصہ پہلے یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک کتے کو بھی سفوکیٹ کر کے اس طرح مارا تھا. اور اس دن یہ بچہ نکلا تھا, وہ کہتا ہے باہر کچھ بھی نہیں تھا, مجھے یہ بچہ نظر آیا, میرے دماغ میں وہ چیزیں چل رہی تھیں, میں نے اس کو لے گیا, جوس پلایا, جوس پلانے کے بعد خالی پلاٹ میں جا کے اس کو پہلے اینٹ مارا, پھر اس کے پیٹ پہ چھراغوں پا اور اس کا گلا کاٹا. گلا کاٹنے کے بعد اس کو پھر وہ جو ویڈیوز اس نے دیکھے تھے پیٹرول, اس کے پاس ایک بیگ تھا, بیگ پہنا ہوا تھا, بیگ میں اس نے وہ رکھے ہوئے تھے, ایک ہتھوڑی تھی, ایک چرا تھا, پیٹرول بھی تھے, گلوز بھی تھے, ماسک, ساری چیزیں جس طرح وہ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں سیریل کلرز ہوتے ہیں اس طرح وہ ساری چیزیں وہ بیگ میں لے کے گھومتا تھا. تو اس نے گلوز پہنے ہوئے تھے, ماسک پہنا ہوا تھا, وہ بالکل فلمی اسٹائل میں اس کو مار دیا. اس کے بعد وہ پھر بعد میں کہتا ہے کہ جی مجھے افسوس تو ہوا, لیکن چونکہ میرے دماغ میں یہ سوار تھا. تو یہ کیس ہم نے ٹریس کیا, لیکن اصل وجہ اگر ہم اس کیس میں باریکی میں جائیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی اس میں نہیں کہتا اس بچے کا قصور ہے, اس میں پیرنٹس کا قصور ہے, اس میں معاشرے کا قصور ہے. ایز اے معاشرہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرف ہم کس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو اخلاقی تربیت ہوتی ہے, ذہنی اور جسمانی تربیت ہوتی ہے بچے کی, وہ پیرنٹس کا اولین فرض ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچے کی پازیٹیو تربیت کریں, ان کے مسئلے سنیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ بچوں کو سننا چاہیے, ہم سنتے ہیں, سنی انسنی کر دیتے ہیں, عمل نہیں کرتے. اگر اس بچے کا مسئلہ اس دن سنا جاتا, اس پہ تھوڑا سا عمل ہوتا تو شاید چیزیں بہتر ہو جاتی اور آج یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا. تو آپ کے توسط سے میری نہ صرف کوئٹہ کے بلکہ بلوچستان کے, پاکستان کے جو باہر بھی رہتے ہیں تمام پیرنٹس سے درخواست ہے کہ خدا را جدید سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کے تمام کے بچوں کے پاس موبائل فونز اویلیبل ہیں, ٹیبلیٹس دیے ہوئے ہیں, لیپ ٹاپس دیے ہوئے ہیں. خدا را ایک مرتبہ ان کو چیک کریں کہ آپ کے بچے کر کیا رہے ہیں, کون سی چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیا اس ٹیکنالوجی سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, کہ وہ کس ڈائریکشن پہ موو کر رہے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ایک مرتبہ پھر ان پیرنٹس سے ہے کہ خدا را آپ اپنے بچوں کی تربیت ہے اس کو ذرا پازیٹیو طریقے سے کریں, ان کو سنیں, ان کے مسائل حل کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ایک دوستانہ ماحول اختیار کریں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بچوں کے پاس وہ اسکول جاتے ہیں یا ان کے دوست وغیرہ ہیں ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہے ہیں, موبائل ہے یا AI باقی چیزیں ہیں, تو ان پہ ان کا ذرا سپروائز کریں, صحیح طریقے سے دیکھیں کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور کیا چیزیں چلا رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا, آپ نے اس میں لکھا ہے کہ 18 سالہ ملزم, اور آپ پریس کانفرنس میں اس کی عمر 14 سال کے قریب بتا رہے ہیں. عمر صحیح طرح سے بتائیے گا کیا ہے. دوسرا, بچے کے ساتھ کیا اس نے زیادتی بھی کی تھی, اور تیسرا یہ کہ اس واقعے کے علاوہ بھی کیا اس نے کوئی اور واقعہ, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس نے ایک ڈاگ کو بھی اس طرح سے کیا, لیکن کیا کسی اور بچے کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ وہ ماضی میں بھی کر چکا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کا پہلا وہ پورشن ہے کہ جی 18 سالہ, اگر 18 سالہ کہیں لکھا ہوگا تو وہ غلط ہوگا. میرے خیال سے 15 سالہ ہم نے جو آپ کو پریس ریلیز دی ہے وہ 15 سالہ بچہ ہے. اس نے ابھی ریسنٹلی FSC کیا ہوا ہے, تو میں نے خود بھی سنا اس کو شناختی کارڈ نہیں ہے کہ میں ایگزیکٹ بتاؤں کہ کتنے سال کتنے مہینے, وہ 15 سالہ ہے. ادر دین دس دوسرا پورشن میں جب آپ نے پوچھا کہ زیادتی کا, دیکھیں اب ہم ابھی تک بلینک ہیں اس پہ, کیونکہ انیشیلی ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ نہیں ہوا ہے, پھر ایک ڈاکٹر نے کہا اس کے ساتھ ہو گیا ہے, پھر ہم نے اس کے میڈیکل سیمپلز لے لیے, فورینزک کے لیے وہ لاہور بھجوا دیے. جیسے رزلٹ آئے گا تو ہمیں چیز کلیئر ہو جائے گی. بچہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے, کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا, دن کا وقت تھا, بچہ وہ آ نہیں رہا تھا, میں نے جوس پلا کے اس کو لے جانے کی کوشش کی, پھر میں زبردستی لے گیا تھا. چونکہ وہ ایک مطلب اس کے آس پاس اس جگہ کے گھریں بھی تھے, آبادی تھی, تو میرے خیال سے اس کے ساتھ زیادتی, میرا خیال ہے, کنفرم نہیں ہوں, وہ میڈیکل رپورٹ آنے پہ نہیں ہوئی ہوگی. اگر ہو جاتی تو آس پاس کے لوگ اس کو سن لیتے. رات کا ٹائم نہیں تھا, دن کا ٹائم تھا, کوئی 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا, ہمیں 5:30 بجے بیسیکلی پتہ چل گیا تھا اور فیملی نے ہمیں انفارم کی تھی. تو 1:30 بجے کے وقت آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اس جاتی ہو اور کسی کو پتہ نہ چلے. سیریل کلر, جہاں تک آپ بات کرتے سیریل کلر کی, یہ بچہ تھا, اس کے ذہن میں چیزیں چل رہے تھے. مستقبل میں اگر ہم اس کو ٹریس نہ کرتے, شاید یہ سیریل کلر کی طرف جاتا. شاید اس کے, دیکھیں اس نے پہلا اپنے کتے کو مارا, سفوکیٹ کر کے, اس کا گلا گھونٹ کے, دبا کے, وہ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک بچے کو. اب جو وہ سائٹ دیکھ رہا ہے, وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہے, اس میں ایک سائٹ تھا گلوڈ وومین کلر,
اور ایک اور تھا کوئی کلر وومین. ہمیں لگا کہ شاید اس کا نیکسٹ ٹارگیٹ اگر اس کو ہم نہ روکیں, اس کو نہ پکڑیں, اس کی کاؤنسلنگ نہ کریں, میڈیکلی اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو, تو ہو سکتا ہے آگے یہ کسی اور کی طرف یا فیمیل کی طرف یا بچے کی طرف جاتا یا نہیں رکتا. یہاں پہ زیر سب سبزر روڈ پر گزشتہ روز ایک واقعہ پیش ہے, اس میں والدہ اور بیٹے کو جو ہے قتل کیے گئے. پولیس کی تفتیش کیا بتا رہی, کیا محرکات اب تک اس کے حوالے سے تفتیش کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ یہ مرڈرز کی اسپیشلی بات کرتے ہیں, کوئٹہ میں اس وقت مور دین 90 مطلب 100 کے قریب کیسز ہم دیکھ رہے ہیں جو اس سال کے ہیں. پچھلے سال کے بھی کچھ کیسز ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ کیسز ڈفرینٹ اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں. ایک کیس ہم نے پچھلے دنوں ہم اس کو دیکھ رہے تھے دشمنی کی وجہ سے, وہ رابری کا نکلا. اور ایک اور کیس ہم دیکھ رہے تھے جو اس میں لڑائی جھگڑے کا وہ کوئی اور وجہ نکلا. ایک اور کیس میں سیاکاری کا نکلا. اب اس میں یہ ہے کہ سرے دست میں اگر آپ کو بتا دوں کہ کیا وجہ ہے تو وہ اس کیس کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں. آپ کے سامنے جس طرح پچھلے دنوں ہم نے کیسز ٹریس کیے تھے, وہ جو 13 ٹکڑوں میں لاش تھی سکلائی ٹاؤن میں تھے, ایک بندے کو اٹھا کے گلستان میں ایک کنویں میں پھینکا تھا, اس کی بھی لاش ریکور کی, پھر ایک بکسے میں بائی پاس پہ لاش. مطلب بلائنڈ کیسز ہم نے کوشش کی ہے میکسیمم. ہمارے اس وقت اگر میں کہوں سینسیشنل بلائنڈ کیسز جو سنسنی خیز کیسز ہوتے ہیں جن کو آپ کے دل کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں, اس طرح کا کیس اللہ کا شکر ہے. قتل تو بہت سیریس کیس ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ قتل سیریس نہیں ہے, لیکن قتل میں بھی ان کی قسمیں ہوتی ہیں. جو اس طرح کے بروٹل مرڈرز ہیں وہ اللہ کا شکر ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی پینڈنگ نہیں ہے. ہم نے سارے رہنما کو کلیجیو میں ٹارگیٹ کلنگ میں کس چیز کے BNP کے رہنما کو, سیاسی رہنما کو, آغا خالد شاہ کو سر, جی کیا وہ کیس بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے؟ مرڈر سارے کیسز, مرڈر کے جتنے بھی کیسز ہیں, دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے پچھلے 2 کانفرنس میں بھی آپ دوستوں سے متعدد بار انڈیویجولی انفرادی طور پر آپ سے ملتے رہتے ہیں, بات کرتے رہتے ہیں. تو SCIW کے پاس ہم بیسیکلی 5 ایڈس کو دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ہومیسائڈ. کوئٹہ کے جتنے بھی مرڈرز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں, میری ٹیم دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ جنڈر بیسڈ وائلنس ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, کڈنیپ فار رینسم ہے, اور AVLC ہم دیکھ رہے ہیں, اور آرمڈ ڈیکوائٹی اور رابری. ادر دین دیز جو آپ کے نارمل کیسز ہوتے ہیں, اس میں اگر کوئی سینسیشنل ہوتا ہے, کوئی وہ بڑا کیس ہو جاتا ہے, وہ پھر ہمارے پاس IG صاحب ٹرانسفر کر لیتے ہیں. ہم سارے کیسز دیکھتے ہیں انڈر ڈائریکشن آف DIGP کوئٹہ سر اعتزاز گرایا کے ساتھ. ہم ہر کیس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. جب تک ہمارے پاس کوئی پازیٹیو چیز نہیں آتی تب تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریویل نہ کریں, کیونکہ ابتدائی بات اگر میں آپ سے شیئر کر لوں گا تو وہ کیس مختلف سمت پہ جائے گی, تھوڑا ہمیں اس میں ٹائم لگے گا. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی کلیئر ہوگا, پچھلے بار بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے, پھر شیئر کیے تھے, آج بھی شیئر کر رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی اس میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. زہیب صاحب, آپ نے بات کی کڈنیپ کی. کوئٹہ میں دن بدن یہ وارداتیں بڑھ رہی ہیں. ایئرپورٹ روڈ کا قصہ ہے, CB سے بازیاب, اور اس کے حوالے سے کوئی پیش دیکھیں کڈنیپنگ فار رینسم کی اگر ہم بات کریں تو میرے خیال سے کوئی 4 یا 5 کیسز کوئٹہ کے, اس وقت ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے کیونکہ وہ میں سارا لے کے نہیں آیا ڈیٹا, تو 4 سے 5 کیسز ہیں. اتنے زیادہ کیسز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کوئٹہ کے لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے کہ کڈنیپ فار رینسم بہت بڑھ گیا ہے. اللہ کا شکر ہے, اور وہ بھی ٹریسڈ ہیں. پچھلے دنوں ایک بندہ کوئی یہاں پہ سریاب ایریے کا تھا, اس کو بگٹیتا قبائلی طور پر اس کو اٹھایا تھا, لے گئے تھے ڈیرہ مراد جمالی CB کی طرف. میری ٹیم گئی تھی, ہم نے 4-5 بندوں کو بھی اٹھایا, پھر واپس اس کو ہم نے جا کے ادھر کوئٹہ سے باہر ریکور کیا. وہ لے آئے اس کو آپ کے سامنے, اور وہ 3.5-4 کروڑ مانگ رہے تھے اس سے. تو یہ جو کڈنیپ فار رینسم والا ہے اس میں تو اتنا بڑا مسئلہ اللہ کا شکر نہیں ہے. 3-4 کیسز ہیں, وہ بھی ٹریسڈ ہیں. باقی رہی بات آپ کی نارمل کڈنیپنگ کی, نارمل کڈنیپنگ میں ایک چیز کو ہم مس کر لیتے ہیں کہ کوئٹہ میں ہم متعدد روز کے دیکھتے ہیں کہ جی بندہ غائب ہو گیا, بندہ اٹھایا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سارے کوئٹہ کے ہیں, اللہ کا شکر ہے اس وقت باہر کا کوئی بندہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کڈنیپنگ ہوتے ہیں. 2 بندوں کا لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ایک بندے کی گاڑی کو روک لیتا ہے تو اگلا آ کے FIR کر لیتا ہے کہ جی ڈکیتی ہو گئی, چوری ہو گئی. کسی بندے کو روک لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مجھے کڈنیپ کر لیا. یہاں ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ بندہ خود چپ گیا ہے اور کہا ہے کہ جی مجھے اغوا کیا ہے, پھر ہم نے بعد میں ریکور کیا, پتہ چلا وہ تو پیرنٹس نے اس کو سائڈ پہ کیا ہوا تھا جس لین دین کے معاملے میں چکروں میں. ایک کیس میں سر کوئی
سر یہ جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا تھا ایئرپورٹ روڈ پہ، اس پہ بھی جب ہم اسی دن جب روڈ بلاک تھا اور ہم ڈیٹیلس میں ساتھ ساتھ جا رہے تھے تو انیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لین دین کی خبر اس میں چل رہی تھی، تو اور جیسی ایف آئی آر بھی ہو گئی، سلسلہ ہوا، تو اس میں بھی جب ہم نے لیپسز دیکھے اس میں 2 لیپسز ہمیں نظر آئے. پہلا لیپس ہمیں اس میں یہ نظر آیا کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کا رپورٹ کرنے کا جو طریقہ تھا اس میں، کیونکہ جب انیشلی وہ جس ایریا سے وقوع ہوا وہاں پولیس کی پیٹرولنگ ہوتی ہے لیکن اس دن روٹ پہ ڈپلائڈ تھے. جیسے واقعہ ہوا ہے ان کی گاڑی کہیں اسپیڈ سے جا رہی تھی، پولیس نے روکا مدعی کو کہ بھئی آپ اتنی اسپیڈ میں کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میری گاڑی چوری ہوئی ہے، میں بس اپنی گاڑی کے پیچھے جا رہا ہوں. ان کا ہم کال چلاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا لین دین کا مسئلہ. جب انیشلی یہ بات ہوئی تو قدرتی ایک کنفیوژن سی کریٹ ہونی شروع ہو گئی اور رات کو پھر وہ 1:30-2 بجے تھانے آئے ٹو رپورٹ. 8 سوا 8 بجے کے 9 بجے کے قریب وقوع ہوتا ہے. انیشلی اس تک انفارمیشن آتی ہے. پھر جب صبح 10 بجے وہ آئے تو ایس ایچ او کی طرف انہوں نے کہا یہ تو لین دین کا جو رات والا وہ میٹر تھا بھی دیکھتے ہیں. اس میں ایک طریقے سے پولیس کی طرف سے مدعی کی طرف سے دونوں کی طرف سے ایک ایسی لیگزٹی تھی کہ وہ اپنے اون پہ پھر یہ چیز آئی کہ بھئی بندہ ہمارا اغوا ہوا ہے. انیشلی تو پولیس کے پاس یہ بات آئی نہیں جو انسیڈنٹ پہ، جس پہ ہمارا رسپانس کا جو میکینزم تھا جو ایک طریقے سے ان پلیس ہے وہ بڑا ایک طریقے سے فلوڈ نکلا ہے. کیونکہ اگر رسپانس کی بات کریں آپ لوگ اسی شہر میں پچھلے دنوں یہ مالی باغ میں ایک انسیڈنٹ ہوا، صبح ایک ڈکیتی ہوئی، پولیس ٹائم پہ پہنچی، رسپونڈ کیا، مقابلہ ہوا، بندوں کے جو آگے سے ایک طریقے سے جو ڈکیت ایک طریقے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس میں مارے گئے. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف پوائنٹوں پہ ہماری پولیس کی پریزنس ہو. اب اس طرح کے جب انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں سسپیشیس ہوتی ہیں، مشکوک ہوتی ہیں. جس طرح سر بھی کہہ رہے تھے کہ کوئٹہ ایک ایسا شہر ہے جس میں کے ساتھ افغانستان سے لے کر باقی جگہ سارے اٹیچڈ ہیں اور یہاں پہ لین دین کی بڑی بڑی پارٹیاں انوالوڈ ہیں. ہاں اس میں جو بڑا اینگل وہ یہ ہے کہ وتھ ویپن کوئی بندہ اس ایریا میں، کیونکہ ہر کسی کا کنسرن تھا کہ وہ بندوں کو کرے ویپن تھے اور پولیس پہلے وہ بار بار کہتے پولیس پہلے یہاں پہ ہوتی تھی اور اس دن پولیس یہاں سے غائب. پولیس کی پلیسمنٹ، پولیس کی چیکنگ الحمدللہ آپ لوگ شہر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں کہ آپ کو نظر آتی ہے، چیکنگ کر رہی ہوتی ہے. اس دن یہ تھا کہ پولیس روٹ ڈپلائمنٹ پہ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے حالانکہ اس کے بعد پولیس نے انٹرسیپٹ بھی کیا. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائملی انفارمیشن ہے وہ پولیس کو دینی بہت ضروری ہے. یہاں پہ ایسے بھی ابھی انسیڈنٹ اسی دن میرے سامنے پاس کچھ لوگ آئے کہ سر اس دن مہینہ پہلے میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا اور میں نے فلانے کو بات کی اور نہیں بتایا اور آج وہ مجھے فون کر رہے ہیں. میں نے کہا اس دن جب انسیڈنٹ ہوا تو آپ نے کنسرن ٹیئرس کو 15 کو کسی پہلی کال میں نے 15 کو کی، جب رسپانس نہیں آیا فار ایگزامپل یا تھانے میں جو موقع پہ آیا پھر نیکسٹ ٹیئر پہ رسپانس پھر میں نے دوبارہ کال نہیں کی. تو آپ لوگوں کو بھی میں بتا دوں کہ آپ کے پاس سب کے پاس فون نمبرس موجود ہیں، کمپلینٹس کے پاس، پبلک کے پاس، اور 15 ایک ایسا یونیورسل نمبر ہے جس میں آپ جیسے ہی کہتے ہیں وہ ہم تک بات پہنچتی ہے. تو کہیں اس کو یوٹیلائز کریں. تو اگر اس فورم کو کنسرن کمپلیننٹ یوٹیلائز نہیں کرتا اور اس کو اویئرنیس بھی ہے اس پلیٹ فارم کی اینڈ ایون دین وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا